کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج 10 دسمبر منگلوار کی دوپہر میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے آج کی لوکل پرنٹ میڈیا کی ایک دو خبروں پر اپنا ویو پوائنٹ رکھیں گے۔ تو پہلے یہ ہے کہ آج ایک ہمارے ایل جی صاحب آج کل بڑے بیان بازی میں بڑے سرگرم دکھتے ہیں، اتنے سی ایم صاحب نہیں بیان دیتے جتنے ہمارے ایل جی صاحب بڑے دبا کے بیان بازی کر رہے ہیں۔ چلو اپنے شوق کی بات ہے، کریں۔ تو اس میں ایک بیان ہے، کال فار نیڈ ٹو انہانس انٹلیکچوئل کیپیسٹی، جے اینڈ کےز ڈیسٹنی ول بی ڈیسائیڈڈ بائی اٹس یوتھ۔ یہ ایل جی صاحب کا کہنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کال فار نیڈ ٹو انہانس انٹلیکچوئل کیپیسٹی، یہ کیسے انہانس ہوگی؟ اس کا طریقہ تو ایل جی صاحب نے بتایا نہیں۔ آج دیکھیں جو پالیٹکس ایک سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، جس نے اسٹیٹس میں، ایڈمنسٹریشن میں، کنٹری کو ایک دشا دینی ہے، وہاں کا کیا حال ہے؟ وہاں جھوٹ، فراڈ اور چاپلوسی کے سوا وہاں کچھ نہیں، کوئی پیرامیٹرز نہیں۔ انٹلیکچوئل آدمی کی وہاں قدر ہی کوئی نہیں۔ نوکری کی خاطر آج ہسٹری اور جغرافی پڑھنے کے لیے ایم ایس سی کرنے کے بعد، بی ایس سی کرنے کے بعد ہسٹری جغرافی پڑھنے پر مجبور ہیں ہمارے یوتھ جو ہے، کیونکہ وہاں کمپٹیٹیو ایگزامز میں اس کا ایک چیپٹر ہے، اس میں اس کو ان سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، وہاں جا کے سیکھنا پڑتا ہے مجبوری میں ہسٹری جغرافی پر۔ ادروائز جو نچلی کلاسوں میں ہسٹری جغرافی تو ایڈ کی گئی ہے، لیکن اس پر اتنا فوکس کبھی کسی نے دیا نہیں۔ یہ اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک ان چیزوں کو یہ ہمارے نیتا لوگ سمجھیں گے نہیں، تب تک امپلیمنٹ کرنے کی بات تو دور کی رہی۔ تو اس میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ چیزیں کبھی ایل جی صاحب کہتے ہیں یوتھ کو اس طرح ہونا چاہیے، گڈ سٹی ہیومن بینگ ہونا چاہیے، انٹلیکچوئل ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ یوتھ کے لیے جب تک ان کا ہیلتھی پوائنٹ آف ویو سے ان کے اوپر فوکس نہیں کیا جائے گا، تب تک باقی چیزوں کو بارے میں باتیں کرنا فضول ہیں۔ اس میں یہ ہے جو آج کا کھانا پینا ہے، وہ یوتھ کو کیا مل رہا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں۔ جو آج کی ہوا ہے، جو پینے کا پانی ہے، وہ پولوٹیڈ ہے، ہوا میں پولوشن ہے، باہر ڈسٹ ہے، گندگی ہے۔ ہندوستان میں 3-4 دفعہ کئی قسم کے وائرس پھیلتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ بیمار ہو کے اس کا بھگتان ان کو کرنا پڑتا ہے۔ اس چیز پر یوتھ کے لیے کوئی پلینگ فیلڈز نہیں ہیں، کوئی امیوزمنٹ پارکس نہیں ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے ٹینس کے اور یہ والی بال کے جو گراؤنڈ ہیں، یہ بڑے سستے میں بنائے جا سکتے ہیں، اس پر کوئی فوکس نہیں ہے۔ سرکار، ایل جی صاحب بھی خاموش ہے اور پوری بھارت سرکار خاموش ہے، کوئی پولیٹیشین ہمارا اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے ان کا انٹلیکچوئل جو ہے اس کو انہانسمنٹ دینی ہے۔ بات تو بڑی ٹھیک ہے، لیکن جب تک نیت نہیں ہوگی تب تک اس میں کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کو سمجھنی پڑے گی، اور آج بھی اگر یہ سمجھ جائیں تو ایک اچھی شروعات کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے، گورنمنٹ ایلوکیٹس ڈسٹرکٹس ٹو منسٹرز فار ایفیکٹو امپلیمنٹیشن آف ڈیولپمنٹ پروگرامس۔ اب گورنمنٹ ہماری اس کے اسٹیٹ ہوڈ کے بغیر تقریباً ناکارہ بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اسٹیٹ ہوڈ نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ واجپئی اور آر ایس ایس کے ایجنڈے، خفیہ ایجنڈے اور کٹر پنتھ والے ایجنڈے، جس وجہ سے یہ اسٹیٹ ہوڈ کو ڈیلے کیا جا رہا ہے خواہ میں، اور ایک دھوکہ کیا جا رہا ہے، پرامس کرنے کے بعد اس کو جھٹلایا جا رہا ہے۔
اس میں جب تک یہ 5 ہمارے مودی صاحب نے گاؤں اڈاپٹ کروائے تھے ایم پی سے، ان گاؤں کی کیا حالت ہے جا کے پوچھو، روز خبروں میں کئی دفعہ لوگ سنا ہے۔ اب وہ چیپٹر بھی سوشل میڈیا میں بھی کلوز ہو گیا ہے، میڈیا میں بھی کلوز ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ منسٹر ہمارے کیا کریں گے، 5 ڈسٹرکٹ ان کو دیے گئے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ ہم یہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس مہینے میں جب تک اسٹیٹ ہوڈ نہیں ملتا تب تک 5 ڈسٹرکٹس میں لوگوں کے ساتھ ایک سچائی پر بیسڈ پروگرام بنا کے وہاں لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ کریں اور لوگوں کی بنیادی ضروریات کا سروے کر کے کم از کم اپنے پاس تیار رکھیں، تاکہ کبھی اسٹیٹ ہوڈ اگر مل گیا تو اس پر وہ کام کریں گے، اور ایڈمنسٹریشن پر نہ ڈپینڈ کر کے اپنے سروے کے اوپر اس کے اکارڈنگ کام کر کے ایک اچھا رزلٹ شاید نکال پائیں، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔